غلام کے بیٹے کو محبوب کے ہاں کتنا مقام ہے کہ پورا قبیلہ کہتا ہے آپ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے. وہ تو آگے حضور کی غیرت ہے اور اسلام کی حمیت ہے اور پیار ہے اور اللہ کی حد کے نفاذ کا غیرت حمیت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے لگ گیا ہے؟ یہاں تک پہنچ گیا تیرا مقام اور تیری محبت کہ میں تیری وجہ سے اللہ کی حد کے نفاذ کو چھوڑ دوں. لیکن غزوے میں یہی خود رسول اللہ فرما رہے ہیں ہاتھ نہ کاٹے جائیں کسی چور کے مال غنیمت کی چوری میں جب وہ جہاد کے اندر موجود ہو، کہیں اس کے کفر پہ جانے کا یہ ذریعہ نہ بن، اسلام چھوڑنے ذریعہ نہ بن جائے. یہاں کیا فرمایا تھا؟ اسامہ سن لے، پہلی قوم ہلاک اس وجہ سے ہوئی کہ بڑے چوری کرتے تھے چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا. اور آج یہی پھر نظام قائم ہے نا کہ بڑے چوروں کو چھوڑ دیا جاتا، چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا. اور ہم بھی تھوڑا سا غور کریں، بڑے بڑے گناہ ہم کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہم بڑے متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول ذرا ذہنی رکھو نا جو صحیح بخاری میں. ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ عبداللہ بن عمر اگر بندہ احرام کی حالت ہے چل مکھی مار پوے احرام بنے ہوئے حج عمرے لی مکھی مار بیٹھے تو وہ تو کوئی کہنا سارا کفارہ ہے، کوئی دم کوئی ہرجانہ کوئی جرمانہ کفارہ کوئی ہے؟ فرمایا تو ہے کہاں سے؟ کہا میں عراق سے آیا ہوں. بڑا مسئلہ پوچھنے عراق سے تھا عبداللہ بن عمر ہم سے، اور فرمایا مکھی کے مسئلے پوچھتے ہو اور حسین ابن علی کو شہید کر رہے ہو، تم تو نواز رسول کے قاتل ہو اور یہاں مسئلے آگے پوچھتے ہو مکھی کے. ہم بھی بڑے بڑے گناہوں میں سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی سنت پوچھ رہا ہوتا ہے جی انگلی کیویں ہلانی نماز اچھی تاکہ سنت کی کوئی مخالفت نہ ہو جائے. اوپر سے شکل دیکھ لو، صورت دیکھ لو، داڑھی دیکھ لو، وضاقتہ دیکھ لو، انداز دیکھ لو، بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھا ہے اور ساتھ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر مرے جا رہے. فرائض چھوڑ کے بیٹھا ہے، نوافل کے مسئلے پوچھتا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بڑے چوری کرتے تھے چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا تھا. اے اسامہ اصول سن لے، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فاطمہ ہے نا بنو مخزوم کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، فرمایا یہ تو بنو مخزوم کی عورت ہے نا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. ہاتھ میں اتنے غجور ہے. لیکن رحمت کا دوسرا پہلو کہ کہیں کفر پہ یہ بندہ نہ چلا جائے، فرماتے ہیں خبردار غزوہ میں کسی مجاہد کے غزوہ میں ہاتھ نہ کاٹنا اگر اس سے چوری ہو جائے. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. ذرا دوسرے پہلو سے یہ تو ہے مال غنیمت کے حوالے سے، ذرا اصول وراثت پہ چلتے ہیں، محبوب کی رحمت کو دیکھتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس آیت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیجیے. اس آیت کو جتنا پڑھو گے رسول اللہ سے محبت پیدا ہوگی، جتنا اس پہ غور کرو گے رسول اللہ سے محبت پیدا ہوگی، جتنا اس آیت پہ غور کرو گے رسول اللہ پر درود پڑھنے کو جی چاہے گا. عبادت یہ ایسی ہے کہ وہ جب محسن ہوتا ہے نا پھر اس کے احسانات جب یاد کروا جاتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے احسانات کو یاد کرو گے پھر دل کرے گا کہ یار اس ہستی سے محبت، اس ہستی سے پیار، اس ہستی کے حقوق، اس ہستی کی اتباع اطاعت ہم کیوں نہ کریں جس کے اتنے احسانات ہیں. بندہ اپنے احسانات یاد کرواتا ہے نا بندے کو. جب بندہ کوئی نافرمانی کرنے لگے بندہ کیا کہتا ہے؟ یار تیرا تے آنکھ نہیں نہ پڑنا، تیرے ساتھ تیرے پر تو میرے یہ احسانات، یہ تعلق تھا، میں نے یہ کیا فلاں موقع پہ، یہ میں نے اتنا تعاون کیا. آپ میری مخالفت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں. اور جب رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اس وقت سوچا کرو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ کون ہے ہستی؟ کیا ان سے واسطہ دوبارہ نہیں پڑھنا؟
کیا ان سے ملاقات جنت سے جانے سے پہلے ملاقات نہیں ہونی؟ بندہ پھر نافرمانی اس لیے کرتا ہے جتنا دوبارہ کدے آنا یار چلو ایک بار لالچ تما نکلیا پھر کیڑا تھوڑی ملاقات ہو. لیکن یہاں تو محشر کا میدان ہے اور حضور کی شفاعت ہے. ملاقات بھی ہونی ہے، واسطہ بھی پڑھنا ہے، ضرورت بھی پڑھنی. تو جدی دوبارہ ضرورت پڑنی ہوئے اس کو کی بے قدری نہیں کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس سے تعلق کو توڑتے نہیں ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے لمحہ لمحہ آپ کو ضرورت ہے. دنیا میں، آخرت میں، قبر میں کہاں ہے جہاں حضور کی بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ جو لمحہ لمحہ آپ کی محبت اور آپ کے پیار اور آپ کی اطاعت ہی کام آئے گی، اس ہستی کی نافرمانی کیوں کرتے؟ اس محسن کے احسانات کو یاد کیجئے. قانون وراثت کی روشنی اسلام سے پہلے کو ذرا نظر دوڑائی. صرف اس بچے اور جوان اور بیٹے نو حق کے وراثت ملتا سی جیڑا تلوار، تیر، نیزہ اٹھا سکتا سی، باپ کی حمایت کر سکتا ہے، قوم کے لیے لڑ سکتا ہے، قوم کے لیے ہتھیار اٹھا سکتا ہے. وہ مال وراثت میں اپنے باپ کا حقدار ہے. اگر کوئی لنگڑا ہے، کوئی ہاتھ کسی کا نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، جو معذور ہے، باپ کی حمایت نہیں کر سکتا، باپ کے ساتھ مل کے لڑ نہیں سکتا اپنے قبیلے کے دفاع کے لیے، وہ مال وراثت سے محروم تھا کہ باپ کے حق سے وہ وارث نہیں بن سکتے، اس لیے کہ باپ کی اس نے کچھ مدد نہیں کی ساری زندگی. یہ باپ کا کھا رہا ہے، باپ کی کمائی کھا رہا ہے. اندھا ہے، لنگڑا ہے، ڈولا ہے، کسی کام کا تو ہے نہیں، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، جسم کا دھور ہے، یہ باپ کی حمایت میں نہیں لڑ سکتا تو یہ مال وراثت سے محروم ہے. تو آج سارے وہ پاگل، وہ دیوانے، وہ اندھے، وہ لولے اور لنگڑے جتنے معذور ہیں، اللہ ہم سب کو ان معذوریوں سے محفوظ رکھے. یہ جو سارے معذور ہیں، آپ باپ کے وراثت کے اتنے ہی حصے دار ہیں جتنا کہ تلوار اور باپ کے دفاع کے لیے لڑنے والا بھائی وراثت میں ذمہ دار ہے. ایک رتی بھی اس کا حصہ کم نہیں ہے. کیا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت نہیں ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر وہ یعنی ایک بچہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، پیدا ہو گیا، گھر میں آ گیا، شریعت اس کو حصہ تو دیتی، جتنا ہی معذور کیوں نہیں، آدھا دھڑ کیوں نہیں، حصہ پورا ہے اس کا. پھر وہ بچی، بیٹیاں تو سرے سے ہی محروم تھی، عورتیں تو بالکل ہی وراثت سے محروم تھی. لیکن بیٹی کو وراثت دی، قربان جائیں، مختلف انداز سے. بچی کا تو، بیٹی کا تو گھر بھر دیا ہے اسلام. شادی ہے، تحفے طائف بیٹی کو دینے کا شریعت نے ترغیب دی ہے کہ تحفے طائف اس کو، بچی کو رخصت کرو، تحفے دو. طائف رسول اللہ نے دیا ہے، تحفے طائف سے ہٹ کے اس کو باپ کی زندگی میں جب بھی وراثت، جب بھی مال تقسیم ہوگا، باپ زندہ ہے، موجود ہے، وہ حصے بانٹنا چاہتا ہے، تقسیم کرنے چاہتا ہے، تو جتنا حق بیٹے کا ہے اتنا ہی حق بیٹی کا برابر. یہ ذہن سے تصور نکالو کہ بچی کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ مال وراثت میں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ فرق ذہن میں رکھے. باپ فوت ہو گیا ہے، باپ کا جو حصہ وہ چھوڑ گیا ہے اس میں سے بچی کا بیٹے کے مقابلے میں آتا ہے. لیکن جب تک باپ زندہ ہے جتنا حق بیٹے کا
اتنا ہی حق بیٹی. اگر بیٹے کو زمین دے گا تو بیٹی کو بھی زمین دے گا, اس کو دکان دے گا, اس کو بھی دکان دے گا. جتنا حصہ اس کا اتنا حصہ اس کا. اعدلوا بین اولادکم, یہ اصول کس نے دیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اولاد کے درمیان تقسیم برابر, کپڑوں میں برابر, لباس میں برابر, کھانے میں برابر, ہر معاملے میں بچی کو بچے کے برابر رکھا ہے شریعت. اسلام سے پہلے یہ کب تھا؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت. آپ نے فرمایا بیٹی کو برابر دیا کر. آپ کی یہ بات ہے میرا, زندگی میں آپ بیٹی کو آدھا نہیں دے سکتے کہ زندگی وچ ونڈو تے بیٹی آدھا دے تے بیٹے نو پورا دے. نہیں, یہ نہیں, برابر دے. جیڑا حصہ تسی اپنے لئے رکھسو نا, بھائی ایک حصہ میرے نام ہی رہے تاکہ میں موت تک کسی کا محتاج نہ ہوں, ہوتا ہے نا ذہن میں. وہ جو حصہ ہے نا آپ کا, اس میں سے پھر بعد میں جب تقسیم ہوئے گا تو بیٹی کو آدھا ملے. زندگی میں ایسا نہیں ہے. زندگی میں بیٹی بیٹے کے برابر کھڑے. اگلی بات, کوئی بیٹی کو صرف, پھر تو سوچو گے کہ بیٹی کو پھر موت کے بعد آدھا کیوں دیا ہے؟ کیونکہ بیٹا جو ہے وہ وارث صرف اپنے باپ کے مال کے وراثت کا ترکے کا وارث ہے. یہ بیٹی آدھا حصہ لے گئی, باپ فوت ہوا, اس کے مال میں سے جو تھا بھائی سے آدھا لے گئی. یہ گھر میں موجود ہے شوہر, اب یہ اپنے شوہر کے پاس چلی, تو اس کے خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر. اس کے کھانے کا, اس کے پینے کا, اس کی رہائش کا, اس کے سارے معاملات کا ذمہ دار شوہر ہے. یہ کسی کو کھلانے کی پابند شریعت میں نہیں ہے. مرد کا نان نفقہ خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے, بچوں کا نان نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے, اپنے والدین کا نان نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے. یہ ایسی مخلوق ہے اور ایسی یہ صنف نازک ہے کہ اس کی کسی کی ذمہ داری اس پر ڈالی نہیں. اگر کوئی عورت اپنے بوجھ, زمانے کے بوجھ, لوگوں کے بوجھ, برادریوں کے بوجھ, گھروں کے بوجھ اپنے دماغوں میں سوار کر کے وہ محنت مزدوری شروع کر دے, کاروبار شروع کر دیں, تو انہوں نے اسلام کی حقیقت کو, رحمت کو پھر سمجھے ہی نہیں. تم پر تو ذمہ داری ہی نہیں ہے. تم تو گھر کی حسن, حسینہ اور ملکہ ہو. گھر کو آپ نے سنوارنا ہے, گھر کو آپ نے چلانا ہے, گھر کے معاملات کے اندر رہنا ہے, اپنے شوہر سے خرچہ لینا ہے, اس کے گھر میں امانت دیانت کے ساتھ اس کی اولاد کو پالنا پوسنا, گھر میں رہنا ہے. تم اس کی جناب ملکہ اور شہزادی ہو گھر کی. تمہاری ذمہ داری چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دینا اور دفتروں میں جا کے اپنی عزت اور وہ نیلام کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری. تم پر کس کا خرچہ ڈالا گیا ہے؟ جس کے لیے تم کما رہی ہو وہ کس کا خرچہ تم پہ شریعت نے لاگو کیا ہے؟ قیامت والے کیا رب سے تم سے پوچھے گا کہ شوہر کو خرچہ کیوں نہیں دیا کما کے؟ نہیں. الرجال قوامون علی النساء, تم اولاد کو کما کے کیوں نہیں کھلاتی رہی؟ نہیں پوچھے گا رب. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ کو تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دے دی اور بچے تمہارے دودھ پیتے ہیں اور تم نے طلاق دے دیا بچے کو, بیوی کو, تو پھر کیا کرو گے؟ جب تک وہ عورت طلاق کی حالت میں متعلقہ ہو گئی ہے, تھوڑے بچے نو دودھ پیوائے گی, خرچہ تمہارے ذمہ, خرچہ مرد کے ذمہ. اس کے بچوں کو وہ پال رہی ہے, دودھ پلا رہی, 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہے. خرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے جو اس کا شوہر ہے. عورت کبھی بھی ذمہ دار نہیں بنی, نہ گھر کی خرچے چلانے کی نہ شوہر کی. کہیں جب اس پر ذمہ داری نہیں ہے تو پھر بھی اگر آدھا شریعت حق دیتی ہے تو یہ اس کی رحمت. یہ تو تیری جیب کے لیے ہے, تیری ذات کے لیے ہے, تیرے کھانے کے لیے ہے, تیرے پینے کے لیے ہے. یہ تیری مرضی ہے کہ تو شوہر کو دے دے, تیری مرضی ہے یہ تو اولاد کو دے دے, تیری مرضی ہے صدقہ کر دے, خیرات کر دے, جو تو کرنا چاہے کرے. یہ تیری اپنی ذات کے لیے ہے, تجھ پر کوئی ذمہ داری شریعت نے ڈالی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لے کہ آدھا حصہ بھی تیرے لیے زیادہ ہے اور رحمت ہے.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس پر بوجھ ہے اس کا زیادہ ہے، جس پر بوجھ نہیں اس کو آدھا دیا. تو پھر کیا عادت ہے کہ شریعت خاموش ہے؟ نہیں. تو شوہر کے گھر میں اگر شوہر فوت ہوتا ہے، نان نف کا خرچہ جیندہ ہے تو عہدے سے میں، یہ فوت ہو گیا تو اس کے مال سے بھی تیرا حصہ ہے. اس کے کس کے؟ اگر تیرا بیٹا ہے تجھے خرچہ دے گا، کما رہا ہے وہ بیٹا، ماں کو سنبھالے گا، پالے گا، کفالت کرے گا ماں کی. اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے بھی تیرا حصہ ہے. بیٹے کبھی ماں کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہے، کبھی بیوی کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہے، کبھی بہن کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہے، کبھی بیٹی کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہے. یہ 4-5 حصے مل کے بھی بھائی سے تو زیادہ ہیں. یہ رحمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام سے پہلے یہ تصور نہیں تھا. آج غیر مسلموں نے بھی قانون توریث جو ہے، قانون وراثت جو ہے اسلام کا، وہ لے لیا ہے کافروں نے بھی. کیوں؟ ان کے پاس کوئی شریعت محفوظ نہیں ہے. بائبل کو پڑھ لیں، چند ابواب ہیں، کچھ اخلاقیات میں ہیں، کچھ عبادات میں. کہاں ہے ان کے پاس اپنے نبی کی شریعت محفوظ؟ وہ تو خود انسان بناتے ہیں قانون، اور اس انسان کے بنائے قانون کے مطابق رہتے ہیں. جہاں انہیں کچھ نہیں ملتا پھر بھی وہ محبوب سے قانون لے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ للعالمین کے اندر وہ بھی تو داخل شامل ہے، پھر ادھر سے لے لیتے. چلو یہ محبوب کا قانون ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا قانون ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ قرآن کا ہے، وہ ہم سے لیتے. کلمہ ہمارے نبی کا نہیں پڑھتے، لیکن قانون، مسائل، عقائد، نظریات، بہت ساری چیزیں، شریعت، اصول، ضوابط، قوانین کی، آئین کی، وہ محمد مصطفیٰ سے لے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. چلو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. قانون وراثت میں اگر رحمتوں کو دیکھ لیا ہے، یا ایک تصور ذہن میں، یا ایک اشارہ کرنا مقصود ہے، تفصیل تو تفصیلی خطبات چاہیے. ذرا ایک اور مسئلے کی طرف، محبوب علیہ السلام کی رحمت کو دیکھتے ہیں. اسلام نے، رسول اللہ فرماتے اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی. میری امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے. حضور تو پہلے کیا تھا؟ نبی علیہ السلام سے پہلے دیکھ، یہودی اپنے کنیسہ میں نماز پڑھ سکتے تھے ان کے مذہب کے مطابق. عیسائی اپنے کلیسا میں نماز پڑھتے ہیں. ہندو اپنے مندر میں، مجوسی اپنے آتش کدے میں نماز کرنے، عبادت کے پابند تھے. ان کے لیے اور عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. مذہب میں تنگی تھی، پریشانی ہے. کہیں مندر نہیں ہے، عبادت جا کے مندر میں کرنی ہے، پاوے ہو جتنا دور ہو. کلیسا یہاں نہیں ہے، جہاں ہے وہاں جانا ہے. یہاں کلیسا نہیں ہے، جہاں ہے وہاں جانا. یہاں آتش کدہ مجوسیوں کا نہیں ہے، جہاں ہے وہاں جانا ہے، چاہے ہزاروں میل دور ہو. وہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ گلی گلی میں مسجد حضور نے بنوا دی. یہ حضور کی رحمت. محلوں کی مسجد، جامع مساجد، محلے کی مساجد. مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے مدینہ میں مسجد نبوی موجود تھی، اس کے باوجود محلوں میں مساجد کو قائم کروایا اور فرمایا محلے والوں کے لیے یہاں آنے میں تنگی نہ ہو، وہاں جماعت کا انتظام کر. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے باہر ایک محلے میں، کالونی میں جا کے نماز پڑھا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے رہ گیا پھر اس شرف تو کہ میں تو اڈم مگر نمازاں پڑھتا سا تو سا میں نے وہ محلے دا امام بنا دیتا ہے تو میں ادھر جانا ہوں تو پیچھے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. شرف حضور دے مگر نماز پڑھنا اپنا لطف تھا، اپنا شرف تھا. تو یا رسول اللہ میرے لیے تو یہ محرومی ہو گئی. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھ کے پھر چلا جایا کر، جا کے ان کو پڑھا دیا کر.
تیرے نفل ہو جان گے انہاں دے فرض ہو جان تے کدے انج کر لیا کر انہاں نے کہہ دیتا کر بس جلدی میری مسجد نال تھوڑا جا ٹائم آگے پیچھے کر انہوں نے جا کے پہلے پڑھا آیا کر پھر آگے میرے پیچھے پڑھ لیا کر تیرے نفل ہو جائیں گے ہمارے فرض ہو جائیں گے اور تم محبوب کے پیچھے نماز پڑھنے کی رحمت سے بھی محروم نہیں رہے۔ اور پھر فرمایا میرے لیے ساری زمین مسجد، پوری زمین، چند چیزوں کی قبرستان کو آپ نے منع کر دیا جیسے پھر ناس ناس کے لوگ جاندر پاس اسی جا کے نماز پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں حمام میں نماز نہیں ہوتی، گلی میں راستے میں نماز نہ پڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھو، جہاں نماز نہیں ہوتی چند جگہوں کو الگ کر دیا، باقی ساری زمین کو رسول اللہ نے مسجد بنا کے اپنی امت پر رہتی دنیا تک رحمت فرما دی۔ ساری زمین آپ کی مسجد ہے، گھر بھی آپ کا مسجد کا ایک حصہ گھر میں بھی ہونا ضروری ہے، مختص ہو کہ یہ حصہ ہمارے گھر میں نماز کے لیے۔ کبھی رات کو توفیق اللہ دے تو تہجد پڑھ، اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ اشراق پڑھ، فرائض مسجد میں پڑھیں، نفل اور سنتے جا کے گھر پڑھ، اجر میں بڑھائے ثواب بڑھے۔ آپ کی گھر کی جو مستورات ہیں وہ اس جگہ پر ان کی مسجد ہو، ان کے لیے وہ وہاں نماز کی جگہ ہو، وہاں وہ نماز پڑھ۔ یہ ساری دین کے اندر ایک چیز کی رہنمائی موجود ہے، گھر میں ایک جگہ کا حصہ مسجد کے لیے خاص کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی مکان بناتا تو حضور کے پاس آتا، یا رسول اللہ میں نے مکان بنایا تو آپ میرے گھر تشریف لائے، تو حضور جاتے اس کے گھر میں اور جا کے پوچھتے مسجد کے لیے کی جگہ کون سی بنائی ہے، نماز کے لیے کی جگہ کو مصلی کہاں رکھتے ہو گھر میں جب نماز کوئی پڑھتے ہو؟ تو یا رسول اللہ یہ ہے، وہاں جا کے آپ 2 رکعتیں نماز پڑھ دیتے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ اسی تو صرف دیکھتے ہی کفایت کر جانا، مکان بنا کو دیکھ دو گوار نہ دیتی، وہ ختم خودم پڑھا دیتا، کوئی شبینہ کرا دیتا، یعنی ایسا قسم چکی با او کام نہیں کرنا جڑا حضور کیتا، ایسا او کرنا جڑا سڑا اپنا دل کر، یعنی رسومات پہ عمل کریں گے، وہ کام ضرور کریں گے جو حضور نے نہیں کیا۔ حضور نے کیا، حضور جاتے وہاں نماز پڑھتے 2 رکعت دعا کر دیں۔ مجال ہے کوئی اس سنت پہ عمل کرے یا اس سنت کو زندہ کرے، بدعت ضرور کرے اپنی مرضی کا، یاد رکھیے ثواب اور برکت اسی کام میں ہے جو محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ سنت کو قائم رکھے، دین کو قائم رکھے، اصلی صورت شکل دین کی حیت جو ہے اس کو قائم رکھے نبی علیہ السلام۔ پھر دوسرے انداز ہے، یہ مٹی آپ کے لیے وضو بھی ہے، یہ پاک کرتی۔ پتہ نہیں باقی مذاہب میں کیا کیا مسائل تھے، کیا کیا جگڑ تھے پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد پاکیزگی کا ذریعہ طہور بنا دیا گیا ہے، اس کو وضو بنا دیا گیا ہے۔ کتنی رحمتوں کا ذکر کرو گے جب سفر میں چلتے چلتے یا کسی ایسے بیابان میں یا کہیں جنگل میں یا کسی ایسی جگہ پر کسی ایسی بستی شہر میں جہاں پانی کی قلت ہو، پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے تمہیں تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، اتنا ٹھنڈا یخ برف کا علاقہ ہے، وہاں وضو کرنا آپ کے لیے اس دور میں اس معاملے میں بھی مشکل ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ مٹی آپ کے لیے وضو ہے۔ فرمایا میری امت کے لیے مٹی کو وضو بنا دیا گیا۔ یہ تیمم، یہ مٹی پہ ہاتھ مارو، دونوں ہاتھ مار کے ان کو آپس میں ملا کر جھاڑو، پھر چہرے پہ دونوں ہاتھ مار کے اپنے دونوں ہاتھوں پر مارو۔ لوگ 2 ضربے لگاتے ہیں، پھر ایک باری مار دے، پھر جھاڑ دے نہیں، پھر ہمیں منہ تے مار کے پھر ہاتھ دوجی باری، پھر پوری جڑی ہے کونیاں تک، حالانکہ کونیاں تک تذکرہ نہیں ہے تیمم میں، بس دونوں ہاتھ اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل دیں، بس کونیاں تک نہیں جی وہ کونیاں تک دھوڑ دا حکم ہے تو پھر سارے ہاتھ دھوئی ہے، پورا مسئلہ۔ یہ عقل ہے، یہ دماغ ہے، یہ شرارت ہے اسلام دین شریعت کے مقابلے میں، عقل پرستی ہے۔ پورا جی ہاتھ کونیاں تک دھوئیں ہے تو پھر پورا کونیاں تک، تو پھر جڑی کلی کریں دی پھر منہ مٹی ماری،
کلی تو کرتے ہیں نا، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، پھر وہاں بھی مٹی ڈالیں گے، سر پہ مٹی ڈالیں گے، مسح نہیں کرتے، پیروں پر دھوتے ہیں، پھر وہاں کیا کریں گے؟ جو شریعت نے کہا ہے عقل کیوں دوڑاتے ہو؟ عقل کی حیثیت کیا ہے؟ عقل کو سنت کے حدیث کے تابع کرنے کا نام دین ہے۔ اے جدوں جراباں پائی ہون یا موزے پائے ہون تے مسح جدوں کر دے ہو پیراں دے اتلی سائڈ تے کر دے ہو نا تے تلوا ایسا مٹی نہ زمین نال تے ہو لگدا۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر دین عقل رائے کا نام ہوتا نا تو موزوں کے نچلے حصے پر مسح ہوتا، لیکن نچلے حصے پر نہیں، اوپر والے حصے پر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا مٹی اور پیروں کا مٹی سے لگنے کا تعلق نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت جو حضور نے فرمایا اس پہ عمل کر۔ یہاں عقل کے گھوڑے نہ کرو، بس مٹی کا بس۔ پھر مولوی نے بڑا ہے بس پانی، حضور نے فرمایا پانی نہیں، قرآن نے کہا پانی نہیں تو کی کرو؟ تیمم کرو مٹی کے ساتھ، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ۔ بس یہاں خاموش رہو۔ جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگی؟ مٹی ہوگی۔ مٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پانی ہوگا۔ پانی نہیں ہوگا تو مٹی ہوگی، ایک دوسرے کی چیز کا بدل ہے۔ شریعت چپ ہے، آگے خاموش۔ شریعت آگے نہیں کہتی کہ آگے کیا ہو، بس دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ اگر دونوں نہیں ہوں گی تو پھر ان مولوی سوچ ہی پائے کہ دونوں نہیں ہوں گی تو کیا ہو؟ بھائی دونوں ہوں گی، شریعت نے کہہ دیا دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بس۔ دونوں نہیں ہوں گی، جہاں نہیں ہوں گی وہاں علماء بیٹھیں گے کہ جہاں نہیں ہوگی وہاں کیا کریں۔ وہاں پھر یہی ہوگا کہ دونوں نہیں ہے جس کو اسلام نے کہا ہے تو پھر وضو والی شرط مجبوراً فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہاں تمہارے پر پھر یہ رحمت ہوگی کہ بغیر وضو اور تیمم کے اللہ نماز قبول کر لے، کیونکہ وہ چیز ختم ہو گئی جو شرام نے آپ کو کہا تھا۔ وہاں تکلف، اب تکلف سنیے، تکلف کیا ہے؟ مٹی نہ ہو تو پھر چونے سے کر لیں، چونا نہ ہو تو پھر کولا ہو، کولا ہوگا کیونکہ پہاڑی علاقہ پھر تو کولا ہوئے گا یا چونا ہوئے گا، پھر چونے نال کر لو، چونا نہیں لگتا تو پھر کولے نال کر لو۔ یہ ہے وہ شرارتیں جو آگے بڑھائی گئی۔ اس کو میں شرارت اس لیے کہتا ہوں کہ جان بوجھ کے ساری زندگی صرف کرنا جی مٹی نہ ہوئے تو پھر کولا ہو سی، کولا نہ ہوئے کولا میں آگے کولا تو جا گھارے توجہ پہ اوڑ کولے تو جاؤ گے بیٹا تکلف کرنے کیڑی لوڑ کالا ہی کرنا ہے موڑ تو پھر توے کے پچھلے پاسے ہاتھ مارو تو پھر چہرے تے مارو تو پھر پتہ لگے با نماز پڑھنا نور کتنا آیا چہرے، یوم تبیض وجوہ وتصفر وجوہ۔ یعنی شرارتوں کا کوئی کیا جواب دے؟ قرآن پر، حدیث پر، الیوم اکملت لکم دینکم، جو رسول اللہ نے فرما دیا بس اس کو قبول کرو۔ جہاں نہیں ہوگا وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس پر کیا کرنا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف اس گفتگو کی، اس آیت کے دوسرے پہلو کی طرف جا کے اشارہ کر کے بات کو کلوز کرتے ہیں اگلے جمعے تک، پھر انشاءاللہ اسی پر غور کریں۔ ایک دوسرا پہلو جو گزشتہ جمعے شروع ہوا، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی رحمتیں یہ آپ نے سن لی، ہر جمعے پر چند رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے جو پچھلے جمعے تھا کہ اگر رحمت للعالمین تھے تو پھر جہاد کیوں کیا، بندے کیوں مروائے، اس کا جواب آپ نے گزشتہ جمعے دیا۔ آج اس کا دوسرا حصہ، اگر رحمت للعالمین تھے تو پھر چوروں کے ہاتھ کیوں کاٹے، شراب پر کوڑے کیوں مارا؟ کوڑے مارنا بھی رحمت ہے۔ بندے کو بدلے قتل کے بدلے میں قتل کیا تو کہ یہ قتل، یہ قصاص، یہ بدلہ، کیا یہ بھی رحمت میں ہے؟ اس کی طرف ذرا توجہ کرتے ہیں تاکہ یہ اعتراض جو کفار کے حضور کے رحمت للعالمین ہونے پر ہے ان کا ذرا محاسبہ ہو۔
اور ان ملحدین کے الحاد کا، کفر کا، ضلالت کا، جو قرآن پر، حدیث پر، دین پر، شریعت پر، سیرت مصطفی پر، حضور کے بے داغ جسم پر اور بے داغ آپ کی نبوت پر جو بے جا اعتراض کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہو، تاکہ جوانوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ دیکھو حضور نے ایک دفعہ جہاد میں مٹی کو پھینکا، کافروں کی آنکھوں میں وہ مٹی گری اور وہ اندھے ہو گئے، اب آنکھیں مل رہے ہیں، اور اس حالت میں پھر جہاد لڑ وہ کس طرح سکتے؟ اب اس مٹی کا ذکر، اس پھینکنے کا ذکر قرآن میں موجود، حدیث میں موجود۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو نا جی حضور پھر رحمت للعالمین جو ہے، پھر لوگوں نے اکھوں میں مٹی ڈالی تو یہ رحمت کیسی؟ اب قرآن کا انداز دیکھیں، رول نے کیسے جواب دیا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے محبوب جب آپ نے مٹی ڈالی، مٹی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی آپ نے نہیں پھینکی۔ قرآن کا انداز دیکھ لیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ مٹی ڈال رہے تھے نا، مٹی پھینک رہے تھے، وَمَا رَمَيْتَ، آپ نہیں پھینک رہے تھے، آپ نہیں ڈال رہے تھے۔ حضور نے ایسے مٹی کو لیا اور ایسے اوپر کو پھینکا، کافر ادھر تھے، سامنے تھے، چاہیے تھا نا حضور ایسے مٹی ڈالتے، ایسے نہیں ڈالتے، اوپر کو پھینک، اوپر کو۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لوگوں خبردار میرے محبوب کے بارے کوئی بات نہ کہنا، انہوں نے میٹر مٹی کو اوپر ڈالا ہے، اوپر پھینکا ہے، آگے بکھیر کے اور موڑ کے کافروں کی آنکھوں میں محمد نے نہیں ڈالا، میں نے ڈالا ہے۔ خبردار رسول اللہ کی رحمت پہ کوئی بات نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ تو ہم نے ڈالا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، نہیں پھینکا آپ نے جب پھینکی آپ نے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ نے وہ پھینکی، وہ تو ہم نے ڈالی۔ اب دیکھو حضور کی رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی، آپ نے نہیں، میں نے، اپنے ذمہ لے لیا اللہ تعالیٰ، وہ میں نے ڈالی ہے، آپ نے نہیں ڈالی۔ اور جب قصاص کا ذکر کیا ہے تو ذرا اس پہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پہ پہلے غور کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت مبارکہ کیا کہتی ہے۔ پہلے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، جس میں وہ قصاص کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر بدلہ قصاص قتل میں فرض کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرض کیا گیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، برابری۔ دیکھو یہ پہلے نہیں تھا، مارتے جناب غلام کو تھے، بدلے میں مارا غلام کو ہے، بدلے میں وہ آزاد مارتے تھے کہ وہاں چوٹی کا بندہ، اس برادری کا، قوم کا، قبیلے کا چوٹی کا بندہ مارنا ہے ہم نے۔ بتاؤ اسلام کتنی رحمت ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی مار دے گا نا، پھر وہ کہیں گے بھائی اے نہیں برادری دا، اے دے خاندان دا، کوئی ایہو جا بندہ مارو جڑا کوئی کر سکنا جو ہوئے، ایہو جا چوٹی دا بندہ ڈھونڈ کے مارو تاکہ ان کا نقصان زیادہ ہو۔ شریعت نہیں ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ یہ تو ہے قصاص کا اس آیت کا پہلا حصہ۔ اس اگلا حصے پہ وہ شروع ہو رہا ہے جو ہمارا موضوع ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پہلے قصاص تھا، بدلہ تھا، برابری تھی۔ اب دوسرا پہلو، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی بھائی قتل کا بدلہ لینے کے بجائے تمہیں معاف کر دے، اچھے طریقے سے اس کی بات کو مان لو، اچھے طریقے سے پھر اس کا سلوک کرو۔ جو اپنے بھائی کا قتل تجھے معاف کر رہا ہے، یہ معافی میرے محمد کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معافی کا طریقہ، قصاص نہیں۔
دیت بھی نہیں، اللہ کے لیے معافی یا دیت۔ اسلام سے پہلے یہ دیت کا تصور نہیں تھا کہ بندے کی دیت نہیں تھا، ہر صورت میں بدلہ ہے، پھر ان کے بندہ مارنا ہے، پھر ان کا مارنا ہے، پھر لڑائی، پھر قتل، نسل در نسل وہ دشمنیاں، وہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوتا، خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے۔ یہ جو بدلہ اور قصاص اور دیت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت۔ فرما معاف کر دو، بہترین معافی میں بہتری، یا اچھے طریقے سے دیت ادا کر دو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اچھے انداز سے اس کو ادا کرو، اس دیت کو اچھے انداز سے دیت دو، احسان، یہ اس کی نیکی ہے۔ آگے جو ہمارا موضوع ہے، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ آسانی، یہ گنجائش دیت کی، معافی کی، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف، یہ آسانی اسلام کی طرف سے، رب کی طرف سے، یہ رحمت جو تمہیں دی گئی ہے۔ وہ کون ہے رحمت جس نے یہ قانون دیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا تمہیں معافی دی گئی۔ پھر حد تو یہ ہے کہ قتل کی حد ہے، چوری کی حد ہے، زنا کی حد ہے، اس میں کس قدر رحمتیں اس پر، اس اعتراض کا، کفار کے اس اعتراض کا جواب انتہائی شاندار ہے۔ ہم دیکھیں گے آئندہ خطبہ جمعہ میں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حدود میں رحمتیں اور تخفیف کی ہے، تاکہ آنے والے اعتراضات کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں، اور حضور علیہ السلام کی شخصیت نکھر کی پوری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ قصاص میں بھی رحمت ہے، بدلے میں بھی رحمت ہے، دیت میں بھی رحمت ہے، حدود میں بھی رحمت ہے، رجم میں بھی رحمت ہے، کوڑوں میں بھی رحمت ہے۔ لیکن وہ رحمت کیسے ہے، اس کی تفصیل آئندہ خطبہ میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔